پھر وہ چونک کر اٹھی اور نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے نیچے کی طرف دھکیلنے لگے۔ یہیں بیٹھتے ہیں، نعیم نے بھاری آواز سے کہا۔ چلو۔ وہ خفت اور برہمی سے دانت پیس کر چیخے۔ وہ دونوں بڑے بڑے سیاہ چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے نیچے اتر آئے۔ نعیم کو دیکھ کر خالہ کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئے، لیکن اس نے نرمی سے کہا، پانی پڑ رہا ہے بی بی، آپ کیوں بھیگتی رہیں؟ پرویز کے کمرے میں ہڑبونگ مچی تھی۔ سب وہاں جمع تھے اور اپنے اپنے کھیلوں اور باتوں میں لگے تھے۔ صرف صاحبزادہ وحید الدین برآمدے میں کھڑے اپنے دلکش فاتحانہ انداز میں انگریز لڑکی سے باتیں کر رہے تھے۔ برآمدے پر جھکی ہوئی بیل پر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سویرا ہونے والا تھا اور ستارے تیزی سے جھلملا رہے تھے۔ نعیم نے مسحری کا پردہ اٹھایا اور باہر نکل آیا۔ منڈیر پر جھک کر نیچے تھوکا اور اکتاہٹ سے اندھیرے میں دیکھنے لگا۔ اس کے منہ میں سکھ کی مخصوص بو اور پھیکا پن تھا۔ رات وہ بڑی دیر میں روشن محل سے لوٹا تھا۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں ملیں اور ساتھ والی مسحری میں اپنے چچا کو ہلتے ہوئے دیکھا۔ رات کس قدر گرم تھے، اس نے سوچا، لیکن اب اس کا ذہن صاف اور تر و تازہ تھا اور وہ بڑی وضاحت اور کاہلی کے ساتھ سوچ سکتا تھا۔ کلکتہ، سینٹ زیویئرز، دلی، روشن محل، عذرا، روشن آغا، اینی بیسنٹ، گوکھلے، عذرا، پرویز، عذرا، جمیلہ، عذرا، 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 ہونٹ، گرمی، مچھر، ہونٹ، بارش، ہونٹ۔ وہ منڈیر پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا حتیٰ کہ دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ پھر ایاز بیگ نے آہستہ سے اسے کندھے پر چھوا اور پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر گئے۔ ناشتہ ختم کر کے انہوں نے سگار سلگایا۔ نعیم چائے کی دوسری پیالی بنا رہا تھا۔ تم ایک ہفتے سے روشن محل جا رہے ہو؟ نعیم نے ان کے چوڑے سپاٹ چہرے کو دیکھا جہاں کوئی تاثر نہ تھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ میں نہیں گیا۔ اچھا، کیوں؟ نعیم خاموش رہا۔ کیونکہ روشن پور میں ہمارا خاندان ذلیل ہو چکا ہے۔ کافی دیر کے بعد نعیم نے کہا، میں روشن آغا سے تو نہیں ملا۔ مجھے علم ہے۔ عذرا، جانتے ہو اس کی ماں بری عورت ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ زرد پڑ گئے۔ پھر بڑی کوشش سے انہوں نے اپنی آواز کو قابو میں کر کے کہا، اور اس کی بہن بھی۔ ان دونوں کے باپ کا کسی کو علم نہیں، لیکن ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت ہے۔ اس نے انہیں بڑی اچھی تربیت دلائی اور اونچے گھرانوں میں بیاہا۔ وہ اٹھے اور کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ دھوپ ان کے زرد اور بےتاب چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہم باعزت لوگ تھے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا باپ میرا بڑا بھائی ہے۔ پھر کھڑکی میں سگار کو مسل کر وہ نعیم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ تمہیں اب پتہ چل جانا چاہیے، اب تم بچے نہیں ہو۔ گاؤں میں ہمارا واحد گھر ایسا تھا جو روشن پور کی جاگیر کا مزارع نہیں تھا۔ ہمارا باپ جاگیردار کے گھر جا کر کرسی پر بیٹھتا تھا، ایسا ہم نے سنا ہے۔ وہ دلیر اور محنتی شخص تھا، لیکن تمہارا باپ… انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر پھیلائے جو مضبوط اور زرد تھے، اور تمباکو سے رنگی ہوئی موٹی انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ بھی دلیر آدمی تھا، لیکن ضدی تھا۔ اس کو اسلحہ بنانے کا خب تھا۔ وہ عجیب و غریب دماغ کا مالک تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس کاریگری سے ولایت والے بھی بندوقوں کی نالیاں نہیں بناتے ہوں گے جیسی وہ بناتا تھا۔ وہ انہیں بچوں کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور وہ دن بھی جب پولیس آئی۔ سارے گاؤں کے لوگ گھروں میں چھپ گئے اور کواڑ بند کر لیے گئے۔ گلیاں سنسان ہو گئی اور مویشی اکیلے اکیلے گلیوں اور کھیتوں میں پھرنے لگے۔ انہوں نے ہمارے گھر کی تلاشی لی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ جب وہ اسے اکٹھا کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے نیاز بیگ ان کی منتیں کرنے لگا، لیکن ایک سپاہی نے اس کی داڑھی پکڑ کر منہ پر تماچے مارے اور وہ گھسیٹتے ہوئے اسے ساتھ لے گئے۔
ان کے ہاتھ اب مردہ پرندوں کی طرح میز پر رکھے تھے اور وہ اپنی چکنی اور اداس آنکھیں آہستگی سے جھپک رہے تھے۔ چند دن بعد تمہارا باپ واپس آ گیا۔ اس کے گالوں کی ہڈیاں سیاہ ہو گئی تھیں اور داڑھی کے آدھے بال جھڑ چکے تھے، لیکن اس کا سودا اس کے ساتھ تھا۔ وہ اسے اس کی ہنرمندی کا فخر نہ لے سکے، کوئی بھی نہ لے سکا۔ روشن آغا نے دلی بلا کر اس سے کہا، نیاز بیگ تم سارے گاؤں پر تباہی لاؤ گے۔ مگر نیاز بیگ بھوسے والے کمرے میں دروازہ بند کر کے اپنے کام میں مشغول رہا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا ہنر تھا۔ اس نے 10 گولیوں والی ایسی پستولیں بنائیں جو گاؤں میں کسی نے نہ دیکھی تھی۔ اب کی دفعہ پوری گارڈ آئی، انہوں نے سب کچھ قبضے میں کر لیا۔ بھوسے والے کمرے کو انہوں نے آگ لگا دی اور سارے کیواڑ توڑ کر میدان میں ڈھیر لگا دیا۔ پھر اس پر انہوں نے تمہارے باپ کے اور اس کی بیویوں کے اور میرے تمام نئے خوبصورت کپڑے پھینکے اور آگ لگا دی۔ گورے سارجنٹ نے پستول نکال کر آگ میں فائر کیا اور چیخ کر بولا، تمہاری ماؤں کے سر مونڈ کر اس میں جلاؤں گا اگلی دفعہ۔ پھر پستول لہراتا ہوا ہماری دکان پر گیا۔ گلیوں میں ہو کا عالم تھا۔ گاؤں کی سب سے بڑی دکان ہماری تھی اور نیاز بیگ بڑا ماہرانہ کام کرنے والا تھا۔ اس نے کسانوں کی ضرورت کی تمام چیزوں کے علاوہ تاروں اور سلاخوں سے سمندری جہازوں کے ماڈل بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ سارجنٹ نے تالے میں گولی ماری اور دروازہ توڑ کر بازار میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس پر انہوں نے دکان کے سارے اوزار اور بیلوں کے نال اور ہل اور کنووں کی چکیاں اور جہازوں کے ماڈل ڈھیر کیے اور آگ میں لوہے کی چیزیں مکھن کی طرح پگھلنے لگی۔ اس نے آگ میں یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے اور جانوروں کی طرح چیخ مار کر بولا، ایک تمہاری بندوقوں کے واسطے ہے اور یہ سارے گاؤں کے واسطے ہے، اور یہ تمہاری بیویوں اور بیٹیوں کے واسطے ہے جو بیوہ ہو جائیں گی اگر تم باز نہ آئے۔ نیاز بیگ جس کی ہتھکڑیوں کی زنجیر اس کے گھوڑے کی زین سے بندھی تھی کہتا رہا، میری بندوقوں سے ایک بھی گولی کبھی نہیں چلی، یہ میری نمائش کی چیزیں ہیں۔ لیکن اس نے وحشیوں کی طرح گھوڑے کی پسلیوں میں ایڑیاں مارنا شروع کی اور میں نے گنے کے کھیت میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نیاز بیگ گھوڑے کے پیچھے بھاگتا بھاگتا وہ خشک وزنی آواز نعیم کے دل پر پتھر کی طرح بیٹھتی جا رہی تھے۔ دوبارہ بولنے سے پہلے ایاز بیگ نے جھک کر فرش پر تھوکا۔ لعاب سگار کے تمباکو کی وجہ سے سیاہی مائل تھا۔ 12 سال ہو گئے میں اس سے نہیں ملا۔ میں نے اپنی محنت سے اتنی ترقی کی، اگر سرکار کو آج بھی کوئی خبر کر دے کہ میں اس سے ملتا ہوں تو مجھ پہ سارے دروازے بند ہو جائیں۔ اس نے خاندان کو تباہ کر دیا۔ تمہارے ماں باپ اب تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ گاؤں آ چکا ہے، مگر تمہیں جلد واپس آ جانا چاہیے۔ میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، میں پڑھ سکتا ہی نہ تھا، لیکن ہمارے خون میں ہنر ہے اور تمہیں میں نے تعلیم دلوائی ہے۔ تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو۔ وہ اٹھے، کونے میں جا کر تھوکا اور ٹھگنے بوڑھے جانور کی طرح دھیمی متوازن رفتار سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نعیم شام تک سوتا رہا۔ 3 دفعہ اس کی آنکھ کھلی لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے پھر سو گیا۔ ایاز بیگ نے کئی بار دروازے میں آ کر دیکھا اور خاموشی سے پلٹ گئے۔ جب کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا تو وہ اندر داخل ہوئے، لیمپ جلایا اور نعیم کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ باہر چلو گے؟ وہ آنکھیں بند کیے چارپائی پر بیٹھا رہا۔ پسینے سے تکیا گیلا ہو گیا تھا اور قمیض اس کی پشت پر چپکی ہوئی تھی۔ نہیں، اس نے بھاری آواز سے کہا۔ لیمپ کی بتی اونچی کر کے ایاز بیگ باہر نکل گئے۔ کمرے میں اس نے گیلی قمیض اتاری، چہرے اور گردن کا پسینہ پہنچا اور اسے دور کونے میں پھینک دیا۔ پھر وہ چارپائی پر بیٹھا بیٹھا اونگنے لگا۔ اس حالت میں اس نے ملے جلے بہت سے مختصر خواب دیکھے۔ جب اس کا سر نیند میں دیوار سے جا ٹکرایا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک کمرے کے وسط میں باہیں لٹکائے کھڑا
دیوار پر اپنے سائے کو دیکھتا رہا، پھر پتلون ٹانگوں پر چڑھائے، نئی قمیض پہنی اور بھاگتا ہوا باہر نکل آیا۔ شاید گرمی کی وجہ سے ہے، کھلی ہوا میں آ کر اس نے سوچا، لیکن غصہ سست رفتار بادل کی طرح اس کے دماغ پر منڈلا رہا تھا۔ دور سے اس نے عذرا کو دیکھا، وہ فوارے کے پاس کرسی پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے جھٹک کر سوچا کہ وہ سلیپر پہنے پہنے چلا آیا ہے۔ سبزے پر آہستہ آہستہ چلتا وہ عذرا کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں آج شام کو نہیں آ سکا۔ جمائے روکتے ہوئے وہ میز کے کونے پر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ سویا رہا۔ کیوں؟ گرمی کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بجلی کی روشنی، سبز گھاس اور عذرا کی موجودگی سے اس کا مزاج کھل گیا۔ تم انتظار کرتی رہیں؟ ہم سب انتظار کرتے رہے۔ کون کون؟ پرویز، جمیلہ، تم نے بھی کیا؟ جواب دینے کی بجائے عذرا نے ہاتھ بڑھا کر پانی کی پھوار کو محسوس کیا۔ تم نے نہیں کیا؟ اس نے پھر پوچھا۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ خفگی سے چلایا۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور ندامت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ دھیمی خطا وار ہنسی تھی جو ان کے لبوں پر تھے اور جس نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے بے حد آگاہ کر رکھا تھا۔ تم نے آج منہ نہیں دھویا؟ فوارے پر دھو لو، عذرا نے کہا۔ نعیم نے فوار میں ہاتھ گیلا کر کے چہرے پر پھیرا۔ بھیگی پلکوں کو تیز تیز جھپکتے ہوئے بچوں کی سی ہنسی اس کے سارے چہرے پر پھیل گئی۔ ایک لمحے کا چور جو آنکھوں میں ظاہر ہوا تھا غائب ہو گیا۔ سلیپر اتار کر وہ سبزے پر بیٹھ گیا۔ گھاس خنک ہے، اس نے کہا۔ شام کی گرم ہوا اس کے رخ تیز ہو گئی اور فوارے کی مہین قطرے اس کے جسم کو بھگونے لگے۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس کا ذہن پہاڑی جھیل کی طرح شفاف تھا۔ اس نے پھوار کو گرتے، ہوا کو تیزی سے چلتے، سبزے کو ہاتھوں کے نیچے سے اٹھتے اور پانی کو زمین میں جذب ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا اور محسوس کیا۔ یہاں آ جاؤ، آنکھیں کھول کر اس نے بھاری آواز سے کہا۔ عذرا ٹھوڑی ہتھیلی پر رکھے اداس نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ننھے قطرے اس کے گندمی گالوں پر گر رہے تھے۔ نعیم کو محسوس ہوا کہ اس کا گلا سوج گیا ہے۔ اس نے بے تابی سے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ آؤ۔ اس کی آواز بھاری، خشک اور غیر مانوس تھے۔ عذرا قلم سے ناخن پر لکیریں کھینچنے لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہو گیا۔ میں نے آج تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ ہم سب خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک سارے ناخن کالے کر رہے تھے۔ نعیم ننھے قطروں کو دیکھتا رہا جو اس کے گال، ٹھوڑی، ناک، ماتھے اور ہونٹوں پر چمک رہے تھے، گویا ہزاروں کمکمے اس کے چہرے پر جل رہے ہوں۔ اس نے سوچا وہ بندرگاہ پر کھڑا ہے اور جہازوں کی ان گنت روشنیاں پانی میں جھل ملا رہی ہیں۔ اس نے بولنا چاہا لیکن اس کا حلق پھر سوج گیا۔ پھر اس کی 2 انگلیاں عذرا کے گال پر پھسلیں۔ کئی ننھے ننھے قطرے ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک بڑا قطرہ اس کی ٹھوڑی پر جا کر لٹک گیا۔ وہ مڑ کر ہنسنے لگا۔ تم نے کوئی بندرگاہ دیکھی ہے؟ نہیں۔ جہازوں کی روشنیاں سمندر میں اسی طرح تیرتی ہیں۔ عذرا منہ پھیرے اندھیرے میں دیکھتی رہی۔ میرا جی چاہتا ہے سمندری فوج میں چلا جاؤں۔ اچھا؟ ہاں، یہ ایسا شاندار ہوتا ہے۔ جہاز ایک شہر کی طرح ہوتا ہے جس میں گھر بنے ہوتے ہیں اور دکانیں، کھانے کے حال، کمرے، کھیل کے میدان اور روشنیاں جو رات کے وقت پانی میں جھل ملاتی ہیں۔ اچھا، اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ میں نے یہ سب سن رکھا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے سمندر کا سفر کروں۔ جب میں نیوی میں جاؤں گا تو تم بھی ساتھ چلنا۔ اچھا۔ وہ میز پر جھک گئے۔ چلو گی؟ وہ خاموشی سے ناخن کھرچتے رہے۔ چلو گی عذرا؟ کیا تم جا سکتے ہو؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔
میں کوشش کروں گا۔ اسی وقت روشن آغا برآمدے میں ظاہر ہوئے اور باغ کی طرف دیکھے بغیر دوسرے بازو کی طرف چلے گئے۔ آج روشن آغا ناراض ہیں، عذرا نے کہا۔ کیوں؟ پرویز کے بیاہ کی بات ہو رہی تھی۔ پھر سب کا خیال ہے کہ اسے جمیلہ سے شادی کر لینی چاہیے، وہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ رات پڑنے پر سرس کے درخت کے پتے بند ہو کر لٹک گئے تھے۔ سڑک پر ایک بیل گاڑی روں روں کرتی گزر رہے تھے اور بیلوں کو چلاتے ہوئے دو جاٹ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سبزے پر چلتی ہوئی ہوا گرم اور خوشگوار تھے۔ نعیم نے میز پر انگلیاں پھیلائیں۔ کیا یہ ممکن ہے عذرا؟ میں نے پوچھا تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے رک رک کر روز کی معمولی غیر جذباتی آواز میں کہا۔ روشن پور کب جاؤ گے؟ تم نے پہلے بھی پوچھا تھا، کیوں پوچھتی ہو؟ تم اپنے والدین سے ملنے جاؤ گے؟ نعیم کا رنگ سفید ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ بہت سی طاقت اس کے گھٹنوں میں سے گزر کر نیچے زمین میں جا رہی ہے۔ وہ آہستہ سے گھاس پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم سرکاری نوکری میں نہیں جا سکتے، عذرا نے کہا اور نعیم کی انگلیوں کو دیکھنے لگے جو سبزے پر بہت سفید لگ رہی تھیں۔ وہ دو زانوں بیٹھا ہوا سفید پتھر کے مجسمے کی طرح خوبصورت اور نازک نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھے اور بات کیے بغیر برآمدے کی طرف چلے گئے۔ جب نعیم پھاٹک سے نکل رہا تھا تو چوکیدار نے بڑھ کر کوئی بات کی جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بند مٹھی کی طرح کوئی وزنی بد مزہ سی شے اس کے معدے میں پڑی تھی۔ سڑک پر چند قدم چلنے کے بعد دفتن دھوئیں کی طرح بل کھاتا ہوا غصہ اس کے سر میں چڑھا۔ اس نے چھلانگ لگا کر نالی پار کی اور باڑ میں سے منہ نکال کر چیخا، لیکن تمہاری ماں وہ بری عورت ہے اور خالہ بھی۔ چوکیدار نے قریب آ کر پھر کوئی بات کی۔ جاؤ! وہ آنکھیں نکال کر دھاڑا اور سڑک پر بھاگنے لگا۔ چند روز کے بعد نعیم روشن پور کے لیے روانہ ہوا۔ ریل کا سفر خاموشی سے طے ہوا، سوائے ایک ناگوار واقعے کے جو رانی کوٹ سے ایک اسٹیشن ادھر پیش آیا۔ علی پور سے گاڑی چلی تو وہ جس سے گھبرا کر ڈبے کے دروازے میں آ کر کھڑا ہوا۔ پلیٹ فارم پر بھاگتا ہوا ایک بوڑھا آدمی گاڑی پکڑنے کے لیے بدحواسی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے کندھے پر لاٹھی میں اڑسی ہوئی گٹھڑی جھول رہی تھی اور اس کا چہرہ لو میں کام کرتے رہنے کی وجہ سے جھلسا ہوا تھا جیسے عام کسانوں کا ہوتا ہے۔ نعیم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر گاڑی تیز ہو گئی۔ آخر مر جائے گا، کٹ جائے گا کہ شور میں اس نے لپک کر 7 والے درجہ اول کا ہینڈل پکڑا اور کسانوں کی طرح ٹانگیں پھیلا کر چھلانگ لگائے۔ جب وہ جم کر پائیدان پر کھڑا ہو گیا تو شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کئی خشمگین چہرے گردنیں بڑھا بڑھا کر اسے گھور رہے تھے۔ اگر مر جاتا تو؟ نعیم نے غصے سے چلا کر کہا۔ بڈھے کا بے دانت کا منہ اچانک سادہ شرمیلی ہنسی میں پھیل گیا۔ میری بیوی گاڑی میں ہے، بے وقوف۔ جواب دینے کی بجائے اس نے لاٹھی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور گٹھڑی کی گانٹھ کسنے لگا۔ دروازہ کھلا اور ایک سفید فام چہرہ اور ننگا بدن ظاہر ہوا۔ گورے کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ڈبے میں خنک اندھیرا تھا۔ کیا مانگتا؟ کیوں آیا؟ گورا آنکھیں نکال کر چیخا۔ جواب میں کسان اسی طرح سادگی سے ہنسا۔ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اگلے اسٹیشن پر اتر جاؤں گا، میری بیوی گاڑی میں ہے، اس نے کہا اور اطمینان سے دروازے میں بیٹھ کر گٹھڑی کسنے لگا۔ نیچے جاؤ مانگتا، سنتا؟ پاؤں سے وہ اسے نیچے دھکیلنے لگا۔ گاڑی بھاگ رہی ہے صاحب، کہاں جاؤں؟ نہیں جاؤ۔ اس نے پیر کی ٹھوکر سے کسان کی گٹھڑی باہر اچھال دی جو اڑتی ہوئی زمین پر گری اور لوگوں نے اس میں سے باجرہ اور گڑ بکھرتے ہوئے دیکھا۔ جاؤ! ہاں، میرا باجرہ! بڈھے کا منہ کھل گیا۔
پھر دافتن غصے سے بھنا کر وہ اٹھا اور لاٹھی گورے کی ٹانگوں پر مارنے لگا۔ مجھے مار دو، پہن دو باجرہ، میرا گڑ میں تمہارے باپ سے بھی لوں گا۔ گورے سور، اب میں اپنی لڑکی کے لیے کیا لے کر جاؤں ہے؟ چیخنے سے رال اس کی داڑھی پر بہنے لگی۔ انگریز نے اس کی لاٹھی چھین کر نیچے پھینک دی اور بڑے بڑے بوٹوں والے پاؤں اندھا دھند اس کے چہرے اور چھاتی پر مارنے لگا۔ اپنی لڑکی کے لیے ایک سور لے جاؤ، اس نے انگریزی میں کہا۔ پھر وہ گالیاں بکنے اور بے تحاشا ٹانگیں چلانے لگا۔ اس کا ایک بوٹ ایڑی تک اکھڑ گیا۔ کسان کا سر لٹک گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن اس کا بازو ابھی تک ہینڈل کے گرد کسا ہوا تھا۔ لو سے جھلسے ہوئے چہرے پر خون کی دھاریاں بہہ رہی تھیں اور اس کی داڑھی خون، پسینے اور رال سے لتھڑ گئی تھے۔ جب رانی کوٹ کے اسٹیشن پر دو گورے سارجنٹوں نے آ کر اسے ہینڈل سے علیحدہ کیا تو وہ گندم کی بوری کی طرح زمین پر گرا اور مر گیا۔ سارجنٹوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گورے کا چہرہ کھڑکی سے باہر آیا۔ پولیس والوں کے جواب میں اس نے کچھ کہا جس پر دونوں سارجنٹوں نے مستعدی سے فوجی سلام کیا اور پھر بولے، لیکن آپ زیر حراست ہیں۔ با؟ گورے نے گال پھلا کر کہا اور کھڑکی گرا دی۔ سارجنٹ دونوں ہینڈل پکڑ کر پائیدان پر کھڑے ہو گئے۔ وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، پر بوڑھا مر گیا، مجمع میں سے کسی نے بات کی۔ تو کیا ہوا؟ سنہری چشمے اور بڑے سے ماتھے والے ایک آدمی نے کہا۔ وہ عدالت میں پیش تو ہوگا، نعیم نے خفگی سے کہا۔ ضرور ہوگا، ضرور ہوگا، وہی آدمی بولا۔ یہ لوگ بڑے قانون دان ہوتے ہیں، لیکن جیوری میں کون ہوگا؟ تمہارا کوئی چچا جیوری میں ہے؟ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر نعیم کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ سور میں تمہیں بتاتا ہوں برخوردار آج ہی رات کو اپنی بیوی کے ساتھ جا کر سوئے گا۔ میں نے اپنی عمر میں ایسے 50 سے اوپر واقعات دیکھے ہیں۔ ایسے مقدموں کے لیے سفید جیوری ہوتی ہے، بالکل سفید۔ نعیم اس کے لہجے کی تیزی سے گھبرا گیا۔ جب وہ پلیٹ فارم کے باہر جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر دیکھا، ایک بھدی سی بوڑھی کسان عورت لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے۔ 14 کوس کا سفر نعیم نے ایک مریل سی سیاہ گھوڑی پر طے کیا۔ گاؤں کا ایک کمین جو اسے لینے آیا تھا ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ پگڈنڈیوں کے دو رویہ جھڑ بیریاں اور خود رو جھاڑیاں کثرت سے اگی ہوئی تھیں۔ اس کا راہبر مستقل باتیں کر رہا تھا۔ اس سال چودھری نیاز بیگ نے خود غلہ کاشت کیا، بڑی بھاری فصل ہوئی ہے۔ 3 من تو مجھ کو دیے اور یہ گھوڑی خریدی، بڑا اول نسل کا جانور ہے۔ اس نے گھوڑی کی پیٹھ پر ہاتھ مارا جو ٹس سے مس نہ ہوئے، مگر یہ جاٹ نگر کے جولاہوں کے پاس تھی، انہوں نے اس کا ناس مار دیا۔ کم بخت کمین، جانور پر ظلم کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے بھائی۔ چودھری نیاز بیگ کے بعد تو زمین ویران ہو گئی تھے۔ حد تمہارے کی، کم ذات کتو، ہم تمہارے گاؤں میں نہیں ٹھہرتے، فکر نہ کرو، اب دفع ہو جاؤ۔ اب کی بار پانی کی تنگی رہی، چاول کی کاشت نہیں ہو سکی، مگر شام پڑ رہی تھی جب دھندلکے میں انہیں روشن پور کے پیڑ دکھائی دیے۔ کتوں کی پرواہ نہ کرو، ان کے بھونکنے کی پرانی عادت ہے، ہمیں پہچان کر خاموش ہو جائیں گے۔ نیاز بیگ آ گیا۔ نیاز بیگ ایک بڑے سے کیکر کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی اٹھا اور بائیں پھیلا کر دوڑتا ہوا آیا۔ پتلی چھڑی جو پکڑے ہوئے تھا پرے پھینکی اور نعیم سے لپٹ گیا۔ پہلے اس نے اپنے بیٹے کو چھاتی پر چوما، پھر چہرہ کھینچ کر قریب لایا اور منہ ہی منہ میں ناقابل فہم الفاظ بڑبڑاتا ہوا اس کے ماتھے، گال اور کانوں کو چومنے لگا۔ لپٹنے اور چومنے کے دوران وہ حلق سے خوشی کی عجیب و غریب آوازیں نکالتا جا رہا تھا۔ نعیم نے محسوس کیا کہ اس کی داڑھی سخت کھردری تھی، جو جسم سے پسینے اور سبز چارے کی بو آ رہی تھی۔ پھر نعیم سے جدا ہو کر وہ اس کے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی دیر لگائی؟ پیدل چلاتا لایا یا باتیں کرتا رہا ہوگا؟ باتونی میراسی، میں تم کمین لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس نے ہوا میں انگلی نچا کر کہا اور
گھوڑی کی باگ پکڑ کر چلنے لگا۔ میراثی اس کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش میں بحث کر رہا تھا، لیکن اس نے کچھ نہ سنتے ہوئے نعیم کی کمر میں ٹہوکا دیا۔ دیکھا کیسے باتیں کر رہا ہے؟ میں خوب سمجھتا ہوں، کمین کی ذات کو خوب سمجھتا ہوں۔ تمہارا دل کالا اور زبان روشن ہوتی ہے۔ اب تم فصل پر آنا، تمہیں چونٹی کا فضلہ دوں گا، پورا 3 من۔ اس نے ہوا میں مکہ چلایا اور مصنوعی غصے سے اچھل اچھل کر چلنے لگا۔ گھر کے باہر 2 عورتیں کھڑی اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ نیاز بیگ لال پیلا ہو کر ان سے مخاطب ہوا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا اس باتونی میراثی کو مت بھیجو، جا دفع ہو جا۔ پھر وہ اچھل کر گھوڑی پر سوار ہو گیا اور عورتوں کے گرد ایک چکر کاٹا، پھر کود کر اترا اور چھڑی سے بے تحاشا اسے پیٹنے لگا۔ جو لاؤں کمینوں نے تجھے کچھ نہیں کھلایا ہے؟ مکڑے کی طرح چلتی ہے کمینی۔ گھوڑی ٹانگیں پھیلائے خاموش کھڑے رہے۔ بوڑھی عورت روتی ہوئی نعیم سے لپٹ گئی اور اسے سارے جسم پر چومنے لگے۔ اس کے بالوں سے گھی کی بو آ رہی تھی۔ میرے بچے، میرا بچہ، وہ کہے جا رہے تھے۔ دوسری نسبتاً جوان عورت پاس کھڑی ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہی تھی اور روتی ہوئی کچھ بڑبڑائے جا رہی تھی جو نعیم کے لیے ناقابل فہم تھا۔ 2 کتے ان کے پاس آ کر لڑنے لگے۔ نیاز بیگ گھوڑی کو چھوڑ کر گالیاں دیتا ہوا بھاگا اور دور تک ان کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ آس پاس کے گھروں سے مرد اور عورتیں دیے اور لالٹینیں لے کر نکل آئے۔ نیاز بیگ نے اسے اندر کی طرف کھینچا۔ انہیں چھوڑو، یہ بے وقوف عورتیں ہیں، تمہارا باپ مر گیا جو رو رہی ہو؟ گلی کے نکڑ پر سے ایک نوجوان سکھ لڑکے نے پکار کر پوچھا۔ چچا، تیرا بیٹا آ گیا؟ ہاں ہاں آ گیا۔ اس نے جلدی سے نعیم کو بیگ کواڑ کے دروازے میں سے اندر کھینچا۔ یہ غیر تعلیم یافتہ آوارہ لونڈے ہیں، تمہیں ان سے دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ مویشیوں کے احاطے میں 2 بھینسیں بیٹھی جگالی کر رہی تھیں، 2 بیل چارہ کھا رہے تھے۔ یہ میں نے اس سال 3رے مہینے میں خریدا تھا۔ نیاز بیگ نے اپنے خشک مضبوط ہاتھ سے بیل کی پیٹھ پر تھپکی دے۔ 4 من غلے میں آیا۔ پچھلی منڈی میں اسے کاغذ ملا تھا۔ بہترین نسل کا جانور ہے، کیوں چودھری؟ ہاں چودھری، میراثی نے جواب دیا۔ 20 کوس میں اس کا جواب نہیں۔ جاٹ نگر کے چودھریوں کا بیل بھی مر کے ایک کھیت تیار کرتا ہے۔ اس ہیرے نے سورج سر پر آنے سے پہلے 1.5 کھیت تیار کیا ہے۔ میرے سامنے کی بات ہے چودھری، سچ ہے، بالکل سچ، نیاز بیگ نے فخر سے کہا۔ پھر وہ عورتوں کو مخاطب کر کے بولا، ہو بند کرو بے وقوف عورتوں، تم نے چاول نہیں نکالے؟ آؤ چودھری بیٹھو، چاول کھاؤ۔ اس نے دوستانہ انداز میں میراثی کا کندھا تھپکا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھے تو اس کی ماں بھاگ کر سٹول لے آئی اور اصرار کر کے نعیم کو اس پر بٹھایا۔ بیٹھو بیٹھو، یہ سٹول میں نے خود بنایا ہے، اس کے باپ نے کہا۔ ایک بڑے سے تھال میں سفید ابلے ہوئے چاول نکال کر بڈھی نے ان پر سرخ شکر چھڑکی اور گرم گرم مکھن انڈیلا جو شکر اور چاولوں میں جذب ہو گیا، پھر احتیاط سے اٹھا کر اسے کمرے کے وسط میں لا کر رکھا۔ گھر کے 3 مرد اس کے گرد بیٹھ گئے اور اپنے اپنے آگے سے کھانے لگے۔ سٹول پر بیٹھے بیٹھے نعیم نے جھک کر 2-4 نوالے لیے، پھر جھلا کر اسے پیچھے لڑکھا دیا۔ یہ فضول ہے۔ اسے زوروں کی بھوک لگی تھی، ادھر ادھر دیکھے بغیر اس نے آدھا تھال خالی کر دیا، حتیٰ کہ اس کی خالی کی ہوئی جگہ بڑھتی بڑھتی اس کے باپ اور چھوٹے لڑکے کے آگے کی خالی جگہوں کی حدود سے جا ملی۔ نعیم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس کی ماں نے بڑی احتیاط سے کرتے کے دامن میں پکڑ کر اس کا ہاتھ صاف کیا، پھر اس نے چھوٹے لڑکے کی گردن میں پنکھے کی ڈنڈی چبھوئی۔ کم کھا، پھر تیرا پیندا 2 گھڑی پر کھلنے لگے گا۔ لڑکا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑھیا کا بھتیجا ہے، اس کے ماں باپ بڑے ہیضے میں مر گئے۔ یہ تمہارے ماموں کا لڑکا ہے، بڑھیا نے بتایا۔ اس کی بیوی کم ذات نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ جھوٹ مت بول بے وقوف، وہ 20 گاؤں میں سب سے خوبصورت عورت تھی۔ نیاز بیگ نے ہاتھ روک کر کچھ سوچا، پھر خیال ہی خیال میں مسکرایا
اور تھال پر جھک گیا۔ اس کی بیوی نے سارے چاول اس کے آگے سمیٹے، پھر مکھن والا برتن اوندا کر کے انگلی سے پہنچ کر آخری قطرہ تک ان پر ٹپکایا اور تھال اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ لالچیوں کی طرح چاولوں پر پل پڑا۔ دیوار پر لٹکی ہوئی لالٹین کی روشنی اپلوں کے دھوئیں میں اور بھی مدھم ہو گئی تھے۔ نیاز بیگ کی آنکھوں کے ہلکے آدھے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے، رخساروں کی ہڈیاں سیاہ تھیں، گالوں میں گڑھے پڑ گئے تھے اور جبڑے کی ہڈی مضبوط اور ننگی تھی۔ وہ ایک فاقہ زدہ بوڑھے بیل کی طرح چہرے کی تمام ہڈیوں اور پٹھوں کی نمائش کرتا ہوا کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا خلا تھا اور چہرہ کبھی گئے گزرے ہوئے وقتوں میں خوبصورت رہا ہوگا۔ نعیم یہ سوچ کر لرز گیا کہ اس کی اپنی شکل اپنے باپ سے کس قدر میل کھاتی ہے۔ وہ چڑیل تمہیں دکھانے کو رو رہی تھی۔ بڑھیا نے پنکھا نیاز بیگ کے کندھے میں چبھو دیا۔ ہیں؟ وہی اب رات کو ٹونا کرے گی۔ بھونکو مت۔ وہ یوں چاولوں پر جھک گیا گویا ان پر خفا ہو رہا تھا۔ وہ کون تھی جو رو رہی تھی؟ نعیم نے پوچھا۔ وہ دوسری عورت ہے، اس کی ماں نے بتایا۔ تمہیں اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، جادوگرنی ہے۔ جب چاول تھوڑے سے رہ گئے تو نیاز بیگ نے برتن اپنی بیوی کے آگے سرکایا اور انگلی سے داڑھی اور سر کے بال چکنے کیے۔ آپ کب آئے؟ نیاز بیگ نے خالی خالی نظروں سے نعیم کو دیکھا۔ پار سال 6 مہینے۔ گو رات بے حد گرم تھی اور صحن کی زمین گوبر کے مچھروں سے اٹی پڑی تھے، پر نعیم بے سدھ ہو کر سویا رہا۔ جب وہ صبح اٹھا تو صبح کا اجالا پھیل چکا تھا اور گھر میں کوہرام برپا تھا۔ دونوں عورتیں صحن میں اپنے اپنے دروازے پر کھڑی جھگڑ رہی تھیں، بازو بڑھا بڑھا کر اشارے کر رہی تھیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھیں۔ نعیم چارپائی سے اٹھا تو بھینس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اسے بچنے کے لیے اچھل کر پرے ہوا تو ٹخنوں تک گوبر میں گھس گیا۔ وہاں سے اچھلا تو پیشاب کے ایک چھوٹے سے تالاب میں جا گرا، جہاں وہ گھٹنوں تک بھیگ گیا۔ دل ہی دل میں کوستا ہوا وہ نلکے کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا نلکا چلانے کے لیے آیا۔ عورتیں چیخ رہی تھیں، پرسوں میں نے اسے کھلایا اور لے کے آج تو اسے گھس گئی، گرم کتیا، بوڑھی عورت نے کہا۔ اور پچھلے مہینے کھلا پلا کر میں میکے چلی گئی تھی تو نے گل چھرے اڑائے؟ بتانا، گل چھرے نہیں اڑائے میرے مال پر؟ تمہارا یار جو مر گیا تھا، تیرا جانا تو ضروری تھا، اور کھا پی کر کیا وہ تیری ماں کے پاس جا کے سوتا؟ زبان بند کر چڑیل، میرا مال مفت میں نہیں آیا، تیرا جوان بیٹا کل آیا ہے، آج ہی رات کو تو نے ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی کمزاد؟ 9 مہینے ہوئے نہیں اسے لوٹے اور لے کے بچہ باہر پھینک دیا۔ استغفر اللہ، بدماش، تیرے سفید بالوں کا لحاظ ہے ورنہ میں تیرے بیٹے سے ڈرتی نہیں ہوں۔ چھوٹی عورت نے عمدن سر ننگا کر کے اپنے سیاہ بال بڈھے کی طرف جھٹکے۔ کچھ دیر پہلے نیاز بیگ کھسیانہ چہرہ لے کر چھوٹی عورت کے کمرے سے نکلا تھا اور دونوں عورتوں کے درمیان آ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد غصے میں آ کر وہ بھی چیخنے لگا، چپ رہو بے وقوفو، تم دونوں کو باہر نکال دوں گا، دونوں کو مار دوں گا، دونوں کو پیٹوں گا، دونوں کو۔ اس کی داڑھی ہوا میں ہل رہی تھی اور دونوں بازو ہوا میں لہراتا ہوا وہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ دور سے دیکھنے والوں کے لیے وہ کسی دیہاتی ناچ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بھونکنا بند کرو کتیوں، دونوں کو کتے خرید دوں گا، دونوں کو گدھے خرید دوں گا، دونوں کو سور خرید دوں گا، پھر ٹھیک ہے؟ ناچتے ہوئے اس نے بازو سے دونوں عورتوں کے درمیان کی ہوا کاٹی، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ دونوں میں سے ایک بھی اس کے قریب نہ آ پائے۔ یوں بچا بچا کر اس نے 2-4 ہاتھ ہوا میں چلائے اور گردن لمبی کر کے دھمکاتا رہا، زمین میں گاڑ دوں گا، زندہ، جانتی ہو، سور خریدوں گا۔ مگر جب دونوں عورتیں چمٹے پکڑ کر پھنکارتی ہوئی بڑھی اور گتھم گتھا ہوئی تو وہ شرمندگی سے ہنستا ہوا نعیم کی طرف آیا، تم باہر جاؤ، یہ سب اجٹ گوار عورتیں ہیں، میں انہیں کچا چبا جاؤں گا۔ اس نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ دروازے کے باہر 2 کتے چہلیں کر رہے تھے۔ ایک پلی ہوئی بھینس اطمینان سے جگالی کر رہی تھی۔
ایک کوا اس کے سر پر بیٹھا چونچ مار رہا تھا اور دو باتونی چڑیاں اس کے گوبر کو کورید رہی تھیں۔ رات والا سکھ لڑکا چھینٹ کی بنیان پہنے کتوں کے پاس کاہلی سے کھڑا جمایاں لے رہا تھا۔ سامنے کھاد کے ڈھیر پر ایک کتی اپنے متعدد بچوں کو دودھ پلا رہے تھے۔ سکھ لڑکے نے لاپرواہی سے نعیم کو دیکھا اور جمایاں لیتا رہا۔ تم چودھری نیاز بیگ کے بیٹے ہو؟ پھر اس نے پرے دیکھتے ہوئے گواروں کی طرح پوچھا۔ ہاں ہاں۔ سکھ نے ایک نو عمر کتے کو کان سے پکڑ کر اٹھایا اور گھما کر جوہر میں پھینک دیا۔ کتا چیختا ہوا بھینسوں کی پیٹھ پر جا چڑھا جو وہاں نہا رہی تھے۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے جو بھینسوں کی دمیں پکڑتے تیر رہے تھے کتے کی نقل میں چیخنے اور اس پر پانی پھینکنے لگے۔ آج پھر بوڑھیاں لڑ رہی ہیں۔ سکھ لڑکا سادگی سے ہنسا۔ روز لڑتی ہیں۔ کیوں؟ نعیم نے غصے کو دبا کر کہا۔ 3 دن ایک چودھری کو مکھن کا پیڑا اور مرغا کھلاتی ہے، 3 دن دوسری، 7ویں دن چودھری کھیتوں میں جا کر سوتا ہے، مگر جب ایک کا کھا کر دوسری کے پاس چلا جاتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ نعیم کی گردن پر بال کھڑے ہو گئے۔ سکھ لڑکا پھر خوش دلی سے ہنسا۔ روز چودھری کہتا ہے مار دوں گا، گاڑ دوں گا، پر اس نے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نعیم انتہائی غصے کی حالت میں اپنے باپ کا حلیہ یاد کر کے ہنس پڑا۔ لیکن 12 سال ان کا بڑا سلوک رہا۔ جب چودھری جیل میں تھا تو دونوں بہنوں کی طرح رہیں اور ایک ہی تھالی سے کھاتی رہیں اور کسی غیر مرد کی ران نہیں دیکھی۔ نعیم نے دل میں اسے گالی دی۔ بڈھے کا انہوں نے عورتوں کی طرح انتظار کیا۔ سکھ پھر بولا، چھنالوں کی طرح نہیں۔ کچھ دیر تک آنکھیں سکیڑ کر مشرق کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ ایک طرف چل پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گندم لادنی ہے۔ میں بھی چلوں گا، نعیم نے کہا۔ سکھ لڑکا بے دھیانی سے چلتا رہا۔ جوہر کے آخر پہ جا کر وہ دائیں مڑ گئے۔ سامنے وسیع اور ننگے کھیت تھے۔ بائیں طرف گاؤں کے چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے۔ سورج کافی اٹھ آیا تھا اور گرم چمکدار دھوپ کھیتوں میں پھیل گئی تھے۔ فصل کاٹ لی گئی تھی اور کہیں کہیں سبز گھاس کے کتے نمودار ہو رہے تھے۔ باقی جگہ پر بھوسے کی ناڑیں اور خشک سخت جڑیں بکھری ہوئی تھیں۔ تازہ تازہ کٹائی کے بعد جگہ جگہ کبوتروں اور دوسرے پرندے بیٹھ کر چگ رہے تھے۔ درخت صرف گاؤں کے ارد گرد اور جوہر کے کنارے پر تھے۔ زیادہ تر شیشم اور آم کے گھنے پیڑ تھے جن کے سائے میں مویشی بندھے تھے اور چارپائیوں پر اکا دکا کسان سو رہے تھے۔ دور مغرب میں گھنے درختوں کی قطار تھی اور کسی کسی کھیت میں پکی ہوئی فصل کھڑی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے گاؤں سے نکل آئے۔ کٹائی کی یہ کون سی رت ہے؟ ہم نے دیر میں بیائی کی تھی۔ ہماری وہ سامنے کچھ فصل بھی کھڑی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ٹھاکر مہندر سنگھ۔ چلتے چلتے وہ گیہوں کے کھیت کے قریب پہنچ گئے۔ یہاں کی زمین نرم اور گھاس سرسبز تھی۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ مہندر سنگھ نے پوچھا۔ دہلی سے۔ وہاں رہتے ہو؟ نہیں، میں کلکتے میں رہتا ہوں۔ کلکتہ؟ مہندر سنگھ رک کر سوچنے لگا، پھر اس کے چہرے پر وہی بچوں کی سی ہنسی پھیل گئی۔ کلکتہ بنگال میں ہے، مجھ کو پتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ میرا بھاپا وہاں تھا۔ وہاں کیا کرتا تھا؟ تمہیں اس سے کیا؟ عجیب جاہل لوگ ہیں، نعیم نے سوچا۔ چوری کرتا ہوگا۔ وہ ایک خوش برساتی نالا پار کر رہے تھے جس کی ریت تپنا شروع ہو گئی تھے۔ تم نے میرا نام نہیں پوچھا۔ تم چودھری نیاز بیگ کے لڑکے ہو، میں جانتا ہوں۔ سکھ سامنے سے دیکھتا ہوا معتبری سے بولا۔ جیسے ہی انہوں نے نالا پار کیا وہ گندم کے کھیت کے کنارے کھڑے تھے۔ سونے کے رنگ کی فصل تیز دھوپ میں چمک رہی تھی۔ ہوا بالیوں میں سرسرا رہی تھی۔ فصل کی اوٹ میں چند کسانوں کی باتیں کرنے کی کرخت آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک بڑا سا لکڑی کا کانٹا تھوڑے تھوڑے وقفے پر فصل کے اوپر لہراتا وہ گیہوں الگ کر رہے تھے۔ نعیم نے چن کر ایک خوبصورت بالی کو توڑا، ہتھیلی میں مسل کر دانے نکالے اور ایک دانہ منہ میں ڈال کر باقی کو پھینک دیا۔ تمہیں فصل کی قدر نہیں؟ تم نے ایک سٹا خراب کر دیا۔ تم شہر سے آئے ہو، مہندر سنگھ نے نفرت سے کہا۔ سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی۔
وہ لمبے قد کی صحت مند لڑکی تھی اور سر پر چنگیر اور چھاچھ کا مٹکا اٹھائے لاپرواہی سے چل رہی تھی۔ اس نے کترا کر نکلنا چاہا تو مہندر سنگھ رستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیشانی پر بل ڈال کر مسکرائی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ بھاپے کو روٹی دے کے۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تمہاری ماں مر گئی ہے؟ لڑکی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ تم اپنے بھاپے کی ماں ہو؟ وہ ہنسا۔ دانت مت دکھاؤ، مجھے جانے دو۔ مہندر سنگھ نے چھاچھ کا مٹکا اس کے سر سے اچک لیا۔ وہ خالی تھا۔ تیرا بھاپا بڑا پیٹو ہے، ساری لسی پی گیا۔ وہ مٹکا لڑکی کے پیٹ میں مار کر بولا۔ وہ ذرا سا جھجکی اور مٹکے کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ چنگیز نہیں دکھاؤں گی، وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بولی۔ تیری ماں بھی دکھائے گی۔ اس نے گالی دی اور کندھا لڑکی کے سینے میں چبھویا۔ وہ چھاتی اور ہاتھوں کے زور سے دھکیلتی ہوئی اسے دور تک لے گئی۔ اس پر مہندر سنگھ نے کچکچا کر زور لگایا اور الٹے پاؤں اسے واپس لے آیا۔ دونوں کے چہروں سے پسینہ نکل رہا تھا۔ ہوا سے لڑکی کی دھوتی کا ایک پلو اڑ رہا تھا اور اس کی مضبوط گندمی ران دکھائی دے رہی تھی۔ چلو، مہندر سنگھ نے تھوڑی سے کھڑی ہوئی فصل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سور، لڑکی نے ناخن اس کے کندھوں میں گاڑ دیے۔ مجھے جانے دو۔ لیکن وہ اسے دھکیلتا ہوا فصل کے اندر لے گیا اور بے شرمی سے ہنستے ہوئے 2 دفعہ چلو چلو کہا۔ تمہارا بھاپا بیٹھا ہے، اسے بلاؤں؟ لڑکی نے رک کر کہا۔ وہ کیا کرے گا؟ تمہاری ہڈیاں توڑے گا۔ وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتا۔ تبھی فصل کے پیچھے سے ایک کسان کی بھاری خشک آواز آئی جو کسی کو پکار رہا تھا۔ مہندر سنگھ نے سیدھے ہو کر بدمزگی سے ادھر ادھر دیکھا اور گالیاں دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ کل تمہاری لسی پیوں گا۔ کل بھاپے کے ساتھ جاٹ نہ کر جا رہی ہوں، بیائی پر لوٹوں گی۔ لڑکی ابرو اٹھا کر شرارت سے مسکرائی اور نالے میں اتر گئے۔ مہندر سنگھ نے بڑی سی گالی دی اور نعیم کی طرف دیکھ کر ہنسا۔